شکایت لوگوں کو ہے اور وجہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی جو مجھے کنٹروورشل کہا گیا جن بنیادوں پر، وہ ویڈیوز آپ کو شاید یاد ہوں. ایک اعتراض یہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا حیدرآباد کے علماء ختم ہو گئے تھے جو صرف باہر کے علماء کو بلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو دوستو، ہم کو نہ حیدرآباد کے علماء سے کوئی تعصب ہے نہ باہر کے. ہم نے ہندوستان بھر کے انکلوڈنگ حیدرآباد کے علماء کو تحریر میں یہ لکھ کے دیا، ریکویسٹ کی، التماس کیا، ہم کو جہیز پہ تقریر نہیں چاہیے، ہم کو فضول خرچی پہ تقریر نہیں چاہیے. جو ہر اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں منہ سے تھوک اڑا اڑا کر ایک ایک گھنٹہ اسپیچ دیے جاتے ہیں، وہ نہیں چاہیے. ہم کو سمپل چیز چاہیے. عام آدمی، عام عورت کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسی شادی جس میں مشرکوں کی رسمیں ہیں، جیسے منگنی، جہیز، جوڑے کی رقم، بارات، شادی کے دن کا کھانا، ایسی مشرکانہ رسمیں جہاں ہو، شرعی طور پر اس شادی میں شرکت کرنا، اس کا انویٹیشن کارڈ ایکسپٹ کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بتائیے. بس اصل علاج یہی ہے. جب سنتوں کے مطابق داڑھی ٹوپی پہ بحث، فاتحہ، سلام، میلاد النبی پہ بحث، ہر معاملے میں بحث، اتنی بحث، تو پھر سب سے بڑی سنت نکاح جو کی ہے، نکاح بھی مکمل سنت کے مطابق ہی ہو، اس پر بحث کیوں نہیں؟ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے دانشور، یہ تحریر پڑھ کر انہوں نے معافی چاہ لیا، کہا کہ بھائی ہم سے جہیز پہ تقریر کروا لو، آپ کے پیسے وصول ہو جائیں گے، یہ تک کہا لوگوں نے. لیکن یہ ٹاپک پہ مت بلائیے. مطلب یہ ہے کہ شراب حرام ہے بولیں گے ہم، لیکن پینا ترک نہیں کریں گے کسی کے ساتھ 2 گھونٹ 4 گھونٹ. تو اس لیے ہم نے معافی چاہی. مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے پہلی ہی دعوت پر لبیک کہا. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے سوشل ریفارم سوسائٹی کا ساتھ دیا جب لوگ ہم سے عالم ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، جب لوگ ہم سے پہلے مشہور ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، ایسے وقت میں ساتھ دیا انہوں نے. تو مجھے حفیظ میرٹھی کا شعر یاد آ رہا ہے، تو جوہری ہے تو زیبا نہیں تجھے یہ گریز، تو جوہری ہے تو زیبا نہیں تجھے یہ تو جوہری ہے تو زیبا نہیں تجھے یہ گریز، مجھے پرکھ میری شہرت کا انتظار نہ کر. ان لوگوں نے میری شہرت کا انتظار نہیں کیا. یہ وجہ ہے ہم نے پچھلی مرتبہ شاہی امام پنجاب کے امام صاحب کو بلایا تھا، جنہوں نے پورے 2.25 گھنٹے اسی اسٹیج پر، 1 منٹ بھی ان کی تقریر کا ایسا نہیں تھا جب لوگوں نے اپنا کانسنٹریشن لوز کیا ہو، اور انہوں نے جن احادیث کی بنیاد پر اتنا واضح کیا کہ اصل فتنہ وہ لوگ ہیں جو ایسی شادیوں میں جا کے کھا رہے ہیں. آج نہیں مانیں گے لوگ، لیکن کل جب آپ کی، آج سے 15-20 سال ٹھہریے، زیادہ دن دور نہیں ہے، جب یہ فتنہ آپ کے گھروں میں داخل ہوگا. کل تک تو ہمارے داداؤں نے گھر بیچ کے ہماری پھپھوؤں کی شادی میں ہمارے باپ کو کنگال کیا، پھر اباؤں نے بڑی آپا کی شادی، منجلی آپا کی شادی، چھوٹی آپا کی شادی میں گھر بیچا، نقصان کیا، سود پہ پیسہ لیا، آپ کو کچھ نہیں ملا. اب سوال یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال کے بعد آپ کی بیٹیوں کے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں گی، اور کل آپ کے داماد وہی داماد نکلیں گے جو آج کے 90% نوجوان ہیں.
ان کے پاس بیچنے کیا ہے اس کا فیصلہ کر لیجئے اور کھائیے، جا کے جتنا کھاتے کھائیے، کل آپ کا گھر بکوا کے لوگ کھائیں گے، کل آپ کو سود میں مبتلا کر کے لوگ کھائیں گے، کیونکہ آج آپ ان کا کھا رہے ہیں جا کے۔ میری بہنوں، آج آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے 5، 10، 15، 20 لاکھ جو بھی خرچ کر رہی ہیں، میرا یقین مانو بہنوں، آپ اپنی بیٹیوں، اپنی نواسیوں کا، اپنی پوتیوں کی قبریں کھود رہی ہیں۔ کل ان کے پاس یہ حالات نہیں رہیں گے جو حالات آج ہیں۔ لوگ فتوے لاتے ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عالم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا دیا ہے، فرمایا کہ استفتی بقلبک۔ پوری حدیث سناؤں گا تو لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں نیکی اور بدی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وابصہ استفتی بقلبک، وابصہ اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے فتوا لو۔ نیکی یہ ہے جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے، برائی وہ ہے جس پہ تمہارا دل راضی نہ ہو، دل کھٹ کے، چاہے لوگ اس کے جائز ہونے کے بارے میں فتوے دے رہے ہوں، تمہارا دل کھٹ کے۔ تو میرے دوستو، کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ خبر نہیں ہو رہی کہ اس شادی میں لڑکی کی ماں نے زیور بیچا اپنا، لڑکی کے باپ نے قرض لیا اور گھر بیچا اپنا؟ آپ جس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے سسرے نے، آپ کی ساس نے ڈونیشن، چندے، زکوٰۃ، خیرات مانگے ہیں، اور اگر نہیں بھی کیے تو کم سے کم لڑکی کے بھائی کنگال ہو کے آٹو اور ٹیکسی چلانے پہ سعودی، دبئی وغیرہ جا کے سیکرٹری بن رہے، ڈرائیور بن رہے، اسٹور کیپر بن رہے۔ آپ کے دل کو نہیں کھٹکتا؟ کیا نہیں کھٹکتا؟ میرے دوستو، ایک بات پہلے ابھی حامد محمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو اصل جڑ ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کیجئے۔ میرے دوستو، اصل جڑ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اکبر اعظم کے دربار میں چلنا پڑے گا، جہاں مہارانی جودھا بائی پورے راجپوت رسومات کو لے کر آئی تھی، اور اس وقت مسئلہ دیندار لوگوں کا تھا، مسئلہ علماء کا تھا، مسئلہ مرشدوں کا تھا، مسئلہ متولیوں کا تھا، مسئلہ مفتیوں کا تھا، کہ اگر یہ مہارانی جودھا بائی کی لائی ہوئی بدعتی رسمیں، مشرکانہ رسمیں، یہ منگنی، یہ بدے، یہ تلوار، جو آج ایمبولنس میں پھول لے کر آ رہے ہیں میت کی طرح، پودینے کے ہار ایمبولنس میں لوگوں کو چیٹ کرنے، سب کو چیٹ کرنے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں تو مہارانی جودھا بائی کے دور میں ہو چکی تھی، شکل الگ تھی، لیکن علماء اور مفتیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کو جائز کہتے تو لوگ مارتے ان کو پکڑ کے، اور اگر ان کو ناجائز کہتے تو اکبر اعظم ان کی گردن اڑا دیتا۔ تو ان لوگوں نے جو راستہ نکال کے دیا، جس کو ان کی ڈکشنری میں حکمت کہتے ہیں اور ہماری ڈکشنری میں یہ منافقت اور جھوٹ ہے، یہ تحریف ہو رہی ہے قرآن کی، وہ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا پسند تھا، ضیافت کرتے تھے۔ یہ شادی کے دن کا کھانا ضیافت؟ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، اس وقت تو لوگوں نے نعرہ تکبیر پکارا، اس پہ ہوگا اس پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دینا پسند تھا کہ نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ یہ جہیز تحفہ ہے۔ دیکھیے، لوگوں سے بھی بچ گئے، اکبر اعظم کے عتاب سے بھی بچ گئے، رسم جاری، وہ رسم آج تک چل رہی ہے۔ یہ فتوے جو دیے جا رہے ہیں کہ جہیز غلط ہے، کھانا غلط ہے، لیکن اسی شادی میں جانا نہیں، یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس کو کہتے ہیں چور دروازہ۔ میرے دوستو، یہ اس وقت اکبر اعظم کے دربار میں ایک سانپ کا بچہ تھا، نظر انداز کر رہے تھے، اگرچہ کہ اکبر اعظم کے لائے ہوئے دین الہی کو ختم کرنے کے لیے
بڑے بڑے نام تاریخ میں ہیں، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ، ان کے فرزندان ثناء اللہ امرتسری، محدث دہلوی، اور سعید اسماعیل شہید، احمد شاہ بریلوی، اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو. ایون اس دور کے آتے آتے کئی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، مولانا مودودی، مفتی شفیع صاحب، بے شمار مصلحین آئے اور اسلام کی اصلاح کا کام ایسے برے وقت میں کیا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے کام کیا. لیکن اگر تاریخ پڑھنے کے شوقین ہیں تو میں چیلنج کر رہا ہوں، اس نقطے کی تحقیق کیجئے کہ ان میں سے کسی نے اس سانپ کے بچے کو مارنے کی کوشش نہیں کی جو اکبر اعظم اور مہارانی جوزا نے لے کر آئے تھے. آج وہ سانپ کا بچہ اژدہا بن کر ایک ایک گھر میں ایک ایک دماغ کو کھا چکا ہے. اس لیے بغیر کھانے کی شادی کا سوال آئے تو لوگ پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، خالی ہاتھ عورت آئے گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور صدیوں یہ ظلم ہمارے داداؤں نے کیا، ہمارے باپ نے کیا، آپ کے باپ نے کیا، کیونکہ عورت مجبور تھی. اس کو کہتے ہیں بلیک میل. لیکن آج عورت بلیک میل نہیں ہو رہی ہے. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مظلوم کی آہ اور مظلوم کی طاقت کے آگے پھر کوئی نہیں آڑے آ سکتا. جب عورت نے دیکھا کہ اس کو جہیز دیے بغیر ہمارا سسرال میں داخلہ ممنوع ہے، جب جہیز دینا ہی ہے، قرض لے کے ہی دینا ہے، بھائیوں کو بے محروم کر کے دینا ہے، اب عورت نے اب مرد کو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ تم جہیز مانگو یا نہ مانگو، ذاتی گھر ہے تو آؤ، تنخواہ اچھی ہے تو آؤ، اقامہ ہے، گرین کارڈ ہے تو آؤ. اب آپ شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ لڑکی والے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیوں نہیں کرے گی لڑکی جب اس کو پتا ہے کہ جہیز کے بغیر اس کا گزارا ناممکن ہے؟ اب وہ ڈیمانڈ کرے گی آپ کو. اب یہ سزا بھگتنا ہے آپ کو. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو. ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے میرے دوستو. اب طویل ہے، میں صرف ترجمے پہ کام چلاؤں گا. یونیورسٹیز کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اپلائیڈ سائنسز. اپلائیڈ فزکس ہوتی ہے، اپلائیڈ کیمسٹری ہوتی ہے، لیکن ہمارے مدرسوں میں اپلائیڈ دینیات نہیں ہوتی. کہ یہ حدیث کیا صرف انہی چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہے جہاں پر یہ علماء نے مقرر کر دیا ہے؟ یہ شرک اور بدعت کی حدیثیں ساری جا کے وہ چہلوم پہ اینڈ ہو جاتی ہیں، میلاد النبی پہ اینڈ ہو جاتی ہیں. یہ جہیز کے اوپر فٹ نہیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر مسلک نے یہی کیا ہے کہ حدیثوں کا مطلب بھی فکس کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. وہ حدیث کو ایک بار سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو فلاں بستی پر عذاب الٹ دو، فلاں بستی کو الٹ دو. فرشتوں نے عرض کیا وہاں پر اے اللہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو پلک جھپکنے کی دیر کی بھی نافرمانی اس نے نہیں کی. اللہ نے کہا پہلے اس پر الٹو، پہلے اس پر بستی عذاب الٹو، پھر بستی پر. اس کے بعد کے الفاظ یہ میری اور آپ کی زندگی پہ اپلائی ہوتے ہیں. اپلائیڈ سائنسز اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے سامنے گناہ ہوتے تھے تو اس کے چہرے پر غیرت اور ناگواری نہیں آتی تھی، یعنی غصہ نہیں آتا تھا. میری بہنوں یہ ایک سنت چھوڑی ہے آپ نے. نیکی صرف نماز کے لیے جانے کا نام نہیں ہے. اذان مؤذن کے حی علی الفلاح بولنے کے بعد نماز کے لیے دوڑنے کا نام نہیں ہے. نیکی یہ بھی ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو پہلے تم جیسے نماز کے لیے دوڑنا چاہتے ہو ویسا اس برائی کو مٹانے کے لیے دوڑو. اٹھو، قم فانذر. ہم کو غصہ نہیں آ رہا. میری بہنوں سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے بے حس کیوں ہو گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی پورے فائنینشلی سفر کرنے والے ہیں. غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ مہر اتنا اسٹرانگ ہتھیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا، دین نے شریعت نے دیا کہ عورت کی آزادی نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار. اتنی قیمتی چیز آپ کو دی، آپ کو عزت دی، آپ کو ویمن رائٹس کا وہ عالی شان مقام دیا، لیکن مرد نے اس مقام کو گرایا.
آپ کی مہر کی قیمت آپ کو 11,21,00,000 مانگنے کا حق دیا، لیکن اس مشرکانہ سوسائٹی نے اس مہر کے اگینسٹ میں جوڑے کی رقم لائی، کھانا لایا 500 آدمی 1000 آدمی کا، جہیز لایا، وہ بھی خوشی سے، کوئی مردوں کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھے، مرد بے غیرت نہیں ہوتا، مرد کمزور نہیں ہوتا، مرد بھکاری نہیں ہوتا، مرد مانگتا نہیں ہے کبھی بھی، خوددار ہوتا ہے مرد. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا دوستوں؟ جزاکم اللہ. مرد خوددار ہوتا ہے، ہاں صرف یہ کہتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے لا لو. یہاں کے کمانڈ ٹوٹتی ہے مرد کی خودداری کی. کیوں؟ کیونکہ مولوی اجازت دے رہے ہیں پیچھے. اہل حدیث بھائی ہوں ان کو بھی غصہ نہیں آ رہا بالکل. ہمارے دیوبندی بھائی ہوں ان کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو تو بارہ خون معاف ہے. ان کو غصہ نہیں آ رہا کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غصہ نہیں آ رہا. تبصرہ ہو رہا ہے، خالی تبصرہ، عبرت ناک تبصرہ کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. دیکھو ہم جیسے نیک لوگ کبھی کرتے ایسا نہیں، یہ سارے سیکنڈ کلاس مسلمان. ان کو غصہ نہیں آ رہا. میری بہنوں تم کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کی ویلیو گھٹا کے 11,000 پہ لا دی گئی، 51,000 پہ لا دی گئی. آپ کو اب اپنی قیمت کا خود اندازہ ہو رہا ہے. آپ کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ نہیں اگر طلاق ہو گئی تو پھر سے کہاں سے شادی ہوگی تمہاری. کیونکہ تم کو ایسی سانچک میں، ایسی مہندی میں، ایسی کھانے کی دعوت میں سنگار چاہیے، زیور چاہیے، تحفے چاہیے. تم کو تو یہ چاہیے نا. تم کو اللہ کے نبی کی سنت قائم کرنے میں دلچسپی کہاں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی عزت چلی گئی. آج رشتوں کے لیے آپ کے ماں باپ کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، رات رات بھر جاگنا پڑ رہا ہے. آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے علماء کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ مسلک کے لیے غصہ آ جاتا ہے. کوئی فاتحہ دیتا ہے تو غصہ آتا ہے کہ بدعت ہے. کوئی فاتحہ نہیں دیتا تو غصہ آتا ہے کہ یہ وہاں بڑا ہے. یہاں غصہ آتا ہے. اللہ کے نبی کی وہ سنت جس کی وجہ سے غربت اور افلاس کے خاتمے کی ضمانت ہے وہ مٹ رہی ہے، غصہ نہیں آ رہا. دوستو اس کی جڑ ایک ہی ہے. سب سے زیادہ تو نوجوانوں کو غصہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی کا فرمان اگر آج یہ شادی کی دعوتوں میں آپ لوگ جانا بند نہیں کرے تو اور کہاں تک نقصان ہونے والا ہے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح، لڑکا ہو یا لڑکی، جو والدین بیٹھے ہیں سن لیں غور سے، کل آپ کی پکڑ ہونے والی ہے. کیونکہ آج آپ کا بیٹا بیٹی پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے. ان کے بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح، بعد میں ایجوکیشن، کیریئر، سب بعد میں. لیکن جب آپ نے بدل دیا، جب آپ نے لڑکی سے لینا بند نہیں کیا، ایسی شادی کے دعوتیں کھانا بند نہیں کیا، تو اب لڑکوں کو بھی 28 30 35 سال تک ویٹ کرنا ہے، لڑکیوں کو بھی. پوری سوسائٹی ختم ہو گئی دوستو. اخلاقی طور پر لڑکے اتنے دن نہیں رہ سکتے. اگر کوئی نیک رہ گیا 100 میں 2-3، اس سے زیادہ اگر کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں یا ان کا علاج کرنا پڑے گا. لڑکیاں تباہی کے راستے پہ جا رہی ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکرایا اس جہیز کی وجہ سے. میرے دوستو اس کا خاتمہ کرنا ہے. صرف جو جڑ ہے، یہ شادیاں جن کا دعوت نامہ آپ قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے دیار میں ایک ایسا چنگاری ہے جو بھڑک کے پوری عمارت کو بھسم کر رہی ہے، کر چکی ہے. میرے دوستو آپ کو ایک بار عہد تو کرنا پڑے گا. کیا آپ سچے دل سے، اور اگر حیدرآباد سے صرف 100 مرد اور 100 عورتیں عہد کریں کہ آج کے بعد سے، جیسے ڈاکٹر صاحب عبد القدیر صاحب نے فرمایا، ایسا دعوت نامہ آپ کے پاس آئے جس میں شادی کے دن کا کھانا ہے، اور آپ کا ایمان اگر اس وقت نہ جاگے کہ یہ میرے نبی کی
کسی بیٹی کی شادی میں، نبی کی کسی شادی میں، نبی کے صحابہ کی کسی شادی میں یہ چیز نہیں تھی، یہ جہیز نہیں تھا. یہ کیسا کر رہا ہے شخص، میں اس کی شادی کا رخ قبول نہیں کروں گا. یہ جذبہ پیدا ہو. یہاں آ کے ہم کو مولوی بھٹکاتے ہیں کہ نہیں نہیں جانا چاہیے، جا کے کھانا نہیں، اعلان کر کے آنا. اعلان کس سے کرتے آپ؟ خالی لڑکی کے باپ کو بولیں گے؟ جو 1000 آدمی بیٹھے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ کے گئے ہیں کھانے میں، ان کو کیا پتا کہ آپ کھانا کھاتے نہیں کھاتے. آپ تو اسی وقت اپنی زبان سے بولو، جب تم کو برائی نظر آئے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو نفرت کرو. نفرت کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کھولو، مرد بنو اور بولو کہ میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اور یہ بھی بولیے کہ میں آج سے پہلے کئی شادیاں اٹینڈ کر چکا ہوں، میری شادی میں جہیز تھا، کھانا تھا، لیکن بخدا مجھے علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، آپ مجھے معاف کیجیے. آپ کے نہیں جانے سے شادی رکنے والی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی بات جا کے جب 10 لوگوں میں بولے گا، 5 لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن باقی 5 جن کی ایک کی بیٹی گھر بیٹھ گئی آ کے طلاق لے کے، جس کی بیٹی جل کے مر گئی، جس کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، جس کے بیٹے کنگال ہو گئے، وہ بولے گا کہ یہ بچی صحیح بول رہی ہے، یہ بیٹی صحیح بول رہی ہے. رشتہ داری میرے دوستو، جو مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داری نہیں کاٹ سکتے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر رشتہ داری کاٹنا غلط ہے تو پھر سب سے پہلی غلطی سعد بن ابی وقاص کی تھی، جنہوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا. مصعب بن عمیر غلط تھے نعوذ باللہ، کہ جب ان کے چچا نے کہا کہ یہ شان تمہاری، یہ کپڑے، یہ عالی شان سینٹ تمہارا، یہ سب کچھ خاندان کی وجہ سے ہے، اگر تم کو محمد کا راستہ اتنا پسند ہے یہ کپڑے بھی اتار کے جاؤ یہاں سے. اور وہ کپڑے اتار کے صرف ایک چادر کے ساتھ نکلے. مصعب بن عمر غلط تھے، بول دیجئے غلط تھے، کیونکہ رشتہ داری کاٹی انہوں نے. اور ایسے کتنے واقعات سناؤں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی اسلام لانے کے بعد اس نے باپ کو مارنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت چاہی اپنے باپ کو. غلط تھے، وہ بالکل غلط تھے. ان کو ہمارے مولوی مل جاتے تو صحیح فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں نہیں رشتہ داری نہیں کاٹی جا سکتی. فیصلہ آپ کرو دوستو کہ آپ رشتہ داروں کا رخ قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے رشتہ کاٹ رہے یا جوڑ رہے. آپ اللہ کے نبی سے رشتہ کاٹ رہے ہیں. ادھر سے رشتہ دار رخا لے کر آ رہا ہے، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کی شکل میں سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نکاح جس میں میرا طریقہ نہ ہو فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، لیکن اب یہ معاملہ میرے سمدھاوے کا ہے، معافی چاہتی ہوں میں. آپ کو یہ رشتہ داری چاہیے، اللہ کے نبی سے نہیں چاہیے، تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان اپلائی ہوگا، فلیس منی. آج غیر رحم کھارے، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ 44 ملک کنٹریز کے 70 شپس مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. ان 44 کنٹریز میں ایک ہی مسلمان ملک ہے، باقی پورے غیر مسلم ہیں. غیر مسلم آپ کی حالت میں رحم کھا رہے کیونکہ آپ کو نبی کے رشتے پہ رحم نہیں کھا رہے. آپ نبی سے رشتہ ٹوٹتا ہے یا ٹوٹ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو رشتہ داری چاہیے. میرے بھائیوں بہنوں، صرف 100 مرد اور 100 عورتیں پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی ایسے کسی ایسے شخص کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے جس کے گھر کی شادی مشرک دیوی دیوتاؤں کی ہوگی. آپ ہمت پیدا کیجئے، ہمت، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بہن بھائی میرا اس تحریک میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ایک بار ہاتھ اٹھائیں بھی تو اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں اور عہد کریں آج کے بعد ایسی شادی کی دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے دوستوں، اپنے ساتھی کے ساتھ، تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ ہاں ہم نے عہد کیا تھا. صرف 100 لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے جذبے کو جانتا ہے. میرے بھائیوں بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے